बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है, और करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। मोहतरम सामीन, चंद बहनें भाई बिल्लियों के बारे में सवाल करते हैं कि ख्वाब के अंदर बिल्ली का नज़र आना, उसके बारे में हमें बताएं। तो उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, मुख्तलिफ़ सूरतों में वो नज़र आती है। तो जितनी भी उसकी हालतें हैं, मैंने कोशिश किया कि इसके ऊपर एक चलो वीडियो बना देते हैं कि सारे साथी सबकी रहनुमाई हो जाएगी। तो मेरे बहन भाइयों, एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपको ऐसा ख्वाब आता है तो ये ख्वाब जिस ख्वाब के अंदर आपको डर खौफ महसूस हो, समझ जाएं ये शैतान की तरफ से ऐसे ख्वाब होते हैं, और फ़ौरन उसके असर को ज़ाइल कर दिया करें बग़ैर किसी से तस्दीक करवाए, बग़ैर सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुआलिज की हद तक इस बात को डिस्कस ज़रूर करें, साहिब इल्म से डिस्कस ज़रूर करें, उसके असर को ज़ाइल करें, और कुछ सदका हो सके तो सदका खैरात भी अल्लाह की राह पे कर दें। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ऐसे ख्वाब आते हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कोताही हम लोग करते हैं। वो कोताही ये करते हैं कि एक तो इशा की नमाज़ नहीं पढ़ते, नमाज़ पढ़े बगैर सोते हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो रात के अज़कार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताए हैं अज़कार, जब ये अज़कार हम नहीं करते तो हम लोग, हमारा जो शैतान का अटैक करने के लिए रास्ता बिल्कुल खुला होता है, ओपन होता है, और वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर अटैक करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान, एक सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे कि शैतान जो है ये इंसान के दिल पे हाथ रखता है, एक मुसलमान के दिल पे हाथ रखता है, मोमिन के दिल पे हाथ रखता है, और जब वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, अल्लाह के जिक्र के अंदर होता है, तो वो हाथ पीछे कर लेता है, और जब वो गफलत में पड़ जाता है, जिक्र अल्लाह का नहीं करता, गफलत का पर्दा उसके ऊपर छा जाता है, गफलत का लिबादा ओढ़ लेता है, तो वही शैतान उसके ऊपर हमला आवर होता है और उसके दिल को पकड़ लेता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हर वक्त अपने आप को ज़िक्र के अंदर रखें, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर रखें, और ज़िक्र उस तरह करें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। 24 आवर्स की जो हमारी लाइफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मुकम्मल हमें तरीका प्लान दिया हुआ है कि इन 24 घंटों को हमने किस तरह गुजारना है। इशा की नमाज़ पढ़ें, सोने की कोशिश करें, अज़कार पढ़ें, रात को जो सूरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे वो पढ़ें, रात के अज़कार पढ़ें, और जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठें, और नमाज की अदायगी वक्त पे करें, इबादत को प्रॉपर वक्त दें। इंशाअल्लाह इस चीज़ की मैं कसम खा के हलफ से हल्फन ये बात कहता हूँ कि आपके मामलात, आपकी परेशानियाँ, आफतें, मुसीबतें, सारे रंज, सारे गम, सारे दुख अल्लाह ताला दूर कर देगा जब आप खालिस्तन अल्लाह के लिए अपना वक्त निकालोगे और डिवोटेड हो के इबादत के अंदर खुशू खुजू के साथ अल्लाह की इबादत करोगे। इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियाँ, आपके सारे मामलात का हल इसी के अंदर है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसकी चंद शक्लें हैं, वो आपके गोश गुजार करता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी बिल्ली, पेशाब से बिल्ली निकल रही है। जब कोई पेशाब करता है तो उस पेशाब के अंदर से बिल्ली का निकलना जो है, इसमें ये होता है कि इसकी तबीर के अंदर ऐसे होगा कि औरत को अल्लाह ताला, अगर ये कोई शादीशुदा मर्द औरत ये ख्वाब देखते हैं तो अल्लाह ताला उनके यहाँ नेक और साले बेटी देंगे, अल्लाह ताला उनको बेटी से नवाजेंगे। दूसरा, बिल्ली कुछ चोरी कर लेता है, किसी के घर में बिल्ली रखी हुई है और उस बिल्ली को चोरी हो जाती है, वो बिल्ली को कुछ चोरी करके ले जाता है, तो इसका ताबीर ये बनेगी कि उस घर के अंदर फसाद वगैरह का मामला हो सकता है, घर का माहौल ख़राब हो सकता है, और उसके अंदर परेशानी आ सकती है। तो सदका खैरात करें जब ऐसा ख्वाब देखते हैं, और उसका असर ज़ाहिर करें। फिर इसी तरह सिंपली सिर्फ बिल्ली को देखना, ख्वाब के अंदर इंसान या औरत या मर्द बिल्ली को बार बार देखते हैं, तो ये भी इसी तरफ निशानदेही है कि उस घर के अंदर कोई मामला ख़राब होंगे, आफत आएगी, परेशानियाँ, मुसीबतों के अंदर वो घिर जाएंगे, और ख़ास तौर पे फसाद और झगड़ा होने की तरफ ये थोड़ा सा इशारा होता है। तो मेरे प्यारे भाई, वो ताउज़ कसरत से पढ़े, जो बंदा ऐसा ख्वाब देखता है ताउज़ कसरत से पढ़े और सदका खैरात करे। फिर इसी तरह औरत की शर्मगाह से बिल्ली निकलती है, औरत देखती है कि मेरी शर्मगाह से बिल्ली निकल रही है, तो इसकी तबीर कुछ इस तरह से होगी कि चोर, उसके घर लड़का या लड़की पैदा होगी, वो मतलब अल्लाह ना करे कि वो चोरी का, मतलब उसके अंदर ये आदत हो सकती है कि वो चोरी करेगी, चोर लड़की या चोर लड़का पैदा होगा उस घर में।
پھر اسی طرح مرد کے اندر اگر مرد یہ چیز سیم خواب دیکھتا تو اس سے بھی اس کی تعبیر ملتی جلتی ہے، اسی سے مراد یہی ہے۔ اچھا، بلی اگر گھر میں آتی ہے اور بلی دودھ پیتی ہے، خواب میں آپ دیکھتے ہیں تو بلی دودھ پی رہی ہے، خواب کے اندر بلی نظر آئی اور وہ دودھ پی رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کسی سے لڑائی ہو سکتی ہے، آپ کسی سے لڑ سکتے ہو۔ تو یہاں پہ بھی سسر کو زائل کریں خواب کو، اور صدقہ خیرات کریں، اور اس کے اپنا اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کثرت سے، اور تعوذ پڑھیں تاکہ آپ کے اوپر جب انسان تعوذ پڑھتا تو شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات ایک خواب بہت کثرت سے پوچھا جاتا ہے، بہت کثرت سے یہ سوال آتا ہے کہ خواب کے اندر ہم نے جی کالی بلی دیکھی ہے، اس کی تعبیر اس طرح کے بھی وہ بندے کے اوپر ان قریب کوئی نہ کوئی آفت آئے گی، یا وہ کسی آفت میں مبتلا ہوگا، آنے والے وقت میں آفت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، یا کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی معاملہ اس کے ساتھ ایسا بن سکتا ہے۔ تو ایسے خواب کے اثر کو فوراً زائل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، ذکر و اذکار کو بڑھا دیں، ذکر و اذکار کثرت سے کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے ذکر و اذکار کی تعداد کو بڑھا دیں، انشاءاللہ ایسا خواب نہیں آئے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ پھر کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ بلی ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، بلی ان کے اوپر حملہ کرتی ہے، تو ایسے خواب میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نہ کسی بیماری کا اٹیک ہوگا، کسی نہ کسی بیماری کا حملہ ہوگا، ان کے اوپر بیماری میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے ہے، اور کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے، کوئی پریشانی بھی آ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ اس کا اس طرح کا بن سکتا ہے۔ اچھا، کچھ خواب پھر ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کو بلی نظر آتی ہے لیکن وہ اس بلی کو مار دیتا ہے۔ جب وہ کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے کہ بلی نظر آئی اور بلی اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اور جواباً وہ بھی اٹیک کرتا ہے اور بلی کو مار دیتا ہے، جب وہ ایسا خواب دیکھے تو یہ سمجھ لیں کہ خدا نہ خاصہ اگر وہ کسی جادو میں سے یا کسی بیماری میں سے یا کسی نہ کسی رنج غم تکلیف میں دکھ میں پریشانی میں مبتلا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے اس پریشانی سے نجات دیں گے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے بہت جلد نکل آئے گا۔ اس معاملے سے کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد اس میں سے نکال دیں گے۔ اگر وہ اس کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے یا مار کے بھگا دیتا ہے، وہ دوڑ جاتی ہے اس کے مارنے سے، تو بیماری ختم ہو جائے گی، جو بھی مسائل اس کے جن چیزوں میں وہ سفر کر رہا ہے اللہ اس کو صحت دیں گے۔ پھر ایک خواب اس طرح کا آتا ہے جی، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ صرف خواب کے اندر ہم نہ آواز سنتے ہیں بلی کے بولنے کی، تو یہ کچھ اس طرح کی اس کی تعبیر ہوگی کہ جب آواز سنی جائے تو کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ان کے گھر پہ اٹیک کر سکتا ہے، کوئی بھی دشمن ہے کوئی ان کو نقصان دینے کی کوشش کر سکتا ہے، تو وہاں پہ وہ کیا کریں، محتاط ہو جائیں۔ کوئی یہ جادو کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطانی انسانی شیطانوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جنات شیاطین کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کریں، اپنے ذکر و اذکار بڑھا دیں، اور اپنا اسی وقت جب ایسے خواب آنے شروع ہو جائیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا احتساب کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ یہ دیکھیں کہیں ہم سود تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہمارے مال کے اندر حرام کا پیسہ تو نہیں آ رہا، حرام تو نہیں کسی جگہ سے ہمارے پاس آ رہا، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے، کوئی نماز کے اندر کوتاہی تو نہیں کر رہے، کوئی ہمارے اوپر جو مطلب زکوٰۃ مال اللہ نے دیا ہم زکوٰۃ ایسا تو نہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اوپر ہم صحیح چل رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ڈیو رائٹس ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، اور اسی طرح حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اسی وقت اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو بندہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، جس کا ایٹیٹیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنا احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے غلطی کا، اس غلطی کو چھوڑ کے اللہ سے معافی کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بہت پسند ہے اور اللہ فوراً اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، اس کا بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، 2 نفل پڑھیں، سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقین کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، دکھ سے، درد سے، غم سے اللہ پاک آپ کو نجات دیں گے انشاءاللہ۔ اور رات کے اذکار لازمی کریں۔ خوابوں والے بندے جتنے بھی ہیں میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، جو مسنون اذکار ہیں رات کے، آپ کو اگر یہ چاہیے ہو آپ کائنڈلی ہمارے نمبر پہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ، واٹس ایپ مجھے میسج کریں اسی نمبر کے اوپر جو ہمارا دیا ہوا ہے اس کے اندر ڈسکرپشن میں،
آپ میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو اذکار وغیرہ ہر چیز ایسی چیزیں سنت مسنون اذکار صبح کے، شام کے اور رات کے یہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جب آپ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ سکیور ہیں، ہر لحاظ سے سکیور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان رکھیں۔ انشاءاللہ کبھی بھی پریشانی مسئلے سے اللہ تعالیٰ مسئلہ پریشانی آئے گی نہیں، اگر آئے گی بھی تو اللہ کی ذات انشاءاللہ آپ کو ایسے نکالے گی جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔